دیکھوں گا ظالم محترم، بہرحال مجھے بہت بڑی بڑی مجلسیں ویسے پڑھنا نہیں آتی ہیں، لیکن یہ جو عشق ہے، یہ جو آپ کو کھینچ کے لاتا ہے، یہ سید الشہداء کا عشق، اس کا اصلی ہدف یہی امام ہے، امام تک پہنچنا۔ اگر نہیں پہنچ پا رہا تو میرے اپنے اندر کمی ہے۔ اس محرم میں کم از کم اتنا کروں کہ اپنی زندگی کو صحیح کروں، کہ جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کروں، جو مسائل ہیں میرے اطراف میں، آس پاس، فیملی میں، محلے میں، دکان میں، کاروبار، اس کو دور کروں۔ کیوں؟ کیونکہ میں کہیں نہ کہیں گرفتار ہوں، گرفتار۔ شخص جو ہے وہ رجب علی خیاط کے جو بہت بڑے عارف تھے، نجف میں جب مولا کے حرم آتے تھے، سوال کرتے تھے تو اندر سے سوال سلام کا جواب بھی آتا تھا، یعنی اس مقام پہ شخص دکان پہ کھڑا ہوا تھا، کاروبار خراب ہے، نہیں چل رہا، تو یہ گزر رہے تھے تو کسی نے بولا شیخ سے کہو، شیخ تمہاری مشکل حل کر دیں گے۔ کہا میں جانتا نہیں۔ کہا کوئی بات تو کرو۔ کہا یہ مسئلہ ہے، کاروبار بہت دنوں سے مشکل کے اندر ہے۔ کہا مشکل کا حل تمہارے اپنے گھر میں ہے۔ کہا کیا؟ کہا تمہاری بہن کے شوہر کو مرے ہوئے چند مہینے ہو گئے، تم نے اس کی اور اس کی یتیم اولاد کی خبر نہیں کی، چند مہینے ہو گئے۔ کہہ رہے کیا کروں؟ کہہ رہے کچھ ہدیہ لے کے جاؤ، ان کے دل کو خوشحال کرو، خوشحال کرو گے تو کاروبار صحیح ہوگا۔ ہم کتنے لوگوں کے دل دکھا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یعنی مشکل آس پاس ہے، آپ سے بڑا امتحان نہیں مانگا جا رہا، آپ سے یہ چھوٹے امتحانات کو طے کریں، یہ حل ہوں گے۔ جو آدمی اپنے گھر کو مینیج نہیں کر سکتا، وہ امام کی حکومت میں مینیجر کیسے بنے گا؟ آپ سوچیں کیسے بنے گا؟ ایک آدمی اپنے گھر میں اخلاق اچھا نہ رکھے، 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، ایک زوجہ، والدین، بہن بھائی، چھوٹا ہی کمپنی ہے نا، یہ بھی ایک کمپنی ہے۔ اس کمپنی میں آپ کا ریلیشن کیسا ہے؟ لوگ راضی ہیں آپ سے؟ ماں باپ راضی، بہن بھائی راضی، رشتہ دار راضی، بیوی راضی، اولاد راضی؟ نہیں، مجھے ان سے کیا، میں تو بہت اچھا اسکاؤٹ والا ہوں، بس میں تو عزاداری اور لوگوں کو سنبھالتا ہوں۔ گھر سے راضی ہیں؟ یہاں راضی ہوں گے تو یہاں قبولیت ہوگی۔ جوان، میں باہر بہت ایکٹیو ہوں، یہ پوسٹر لگاتا ہوں، میں بینر لگاتا ہوں، ماں خوش ہے، باپ راضی ہے؟ عزیزان محترم، یہ مینجمنٹ ہے، چھوٹی سی چیک کیا جاتا ہے۔ خدا جو بھی نوکری دیتا ہے دنیا میں ظاہری، اس سے دیکھتا ہے کہ اس کی صلاحیت کیسی ہے۔ اگر صلاحیت اچھی ہوگی تو امام نوکریوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ بھائی یہاں اچھا پڑھیں گے، چاہے شاعر ہو، چاہے مرثیہ خاں ہو، چاہے نوا خان ہو، چاہے مجلس ورنہ، یہاں اچھی پڑھو گے تو مولا کربلا میں بھی پڑھوائیں گے۔ بھائی وہ تو مولا کی مرضی ہے نا، بھائی کہیں تو قبول ہوگا، کہیں تو کچھ معاملہ قبول ہوگا، وہاں بھی کروائیں گے۔ اور پھر امام کی نوکریاں، کائنات کا سی او ہے، وہ کوئی بھی نوکری دے سکتا ہے، لیکن اس قابل ہو کہ سی وی اوپر جائے۔ سی وی کیسے اوپر جائے؟ سی وی میں ہے کیا؟ ایجوکیشن، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، کمپیوٹر، ٹائپنگ، یہ ادھر سے اس سے کام نہیں چلے گا، ادھر پیج پلٹا جائے گا۔ نماز اول وقت پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تہجد گزار ہے، لیسا من شیعتنا، چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ ہی نہیں جو تہجد کی نماز نہ پڑھے۔ عزیزان محترم، یعنی یہ آج کے جوان کے لیے ضروری ہے تہجد۔ کیوں؟ کیونکہ راتوں کو یہ نیٹ فلکس پہ برباد کر رہا ہے۔
اگر اسے آج تہجد پہ نہیں لگایا تو یہ اپنی روح کو برباد کر دے گا. یہ کیسے امام زمانہ کا ساتھ دے گا جس کی روح گناہوں کے بوجھوں تلے دبی ہوئی ہوگی؟ اٹھو، گریے کرو فجر میں اٹھ کے، یبن الحسن کہاں ہو تم؟ کیوں نہیں میری آنکھیں دیکھتی مولا آپ کو؟ کیا غلطیاں ہو گئی میرے سے؟ کب تک میں تڑپتا رہوں گا مولا آپ کے لیے؟ پکارو تو صحیح، لب تو ہلاؤ امام کے لیے. یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیابی پہنچتے. امام کی آواز آئے گی، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم ہیں، تم اٹھو تو صحیح، ہم تمہیں پوری دنیا میں چھا دیں گے. تو عزیزان محترم، امام کی طرف بس